میں کیسے مان لوں یہ میرا بچہ ہے؟ شادی سے ایک روز پہلے میں تمہیں سکندر کی باہوں میں دیکھ چکا تھا۔ صرف تمہارے مرتے باپ کی خاطر تمہیں بیوی بنایا۔ اٹھاؤ اپنا سامان اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ازمیر کے الفاظ سن کر نرمین کام چکی تھی۔ کہنے لگی پلیز ایسا مت کریں، یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ مگر ازمیر خود اسے لا کر سکندر کے قدموں میں پٹک چکا تھا۔ کہنے لگا تم نے بھی اچھی دوستی نبھائی، سنبھالو اس کچرے کو۔ وہ طلاق دے کر چلا گیا تو عدت پوری ہوتے ہی سکندر اس سے نکاح کر چکا تھا۔ کمرے میں آ کر بولا، کہتا تھا نا ہر وقت میری گود میں چڑھ کر نہ بیٹھا کرو۔ مگر نرمین فوراً اس کی گردن پر لب رکھ کر او شٹ، آپ یہ ڈرامے کرنا بند کرو۔ میں جانتا ہوں تم لڑکیوں کے یہ سارے لچھن بات بات پر مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہو تاکہ آنسو دکھا کر ہمارا دل موم کر سکو۔ بتاؤ کیا ہے یہ سب کچھ؟ تم پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہو؟ ازمیر بڑے غصے سے پریگننسی رپورٹ اس کے منہ پر اچھال کر بولا تھا۔ نرمین کو تو لگا تھا کہ پریگننسی کی خبر سن کر ازمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، کیونکہ وہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی پریگننٹ ہو چکی تھی۔ وہ تو خوشی سے اس کے سینے لگ کر یہ خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو جھٹکے سے اسے دور کرتا الٹا اسے عجیب طرح کے سوال کرنا شروع ہو چکا تھا۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، ازمیر کہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ آپ کو کیا خوشی نہیں ہو رہی کہ آپ بابا بننے والے ہیں؟ ارے مرد تو بس یہی چاہتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد اسے یہ خوشی نصیب ہو جائے، اور آپ کو غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ ازمیر اگلے ہی پل آگے بڑھا اور اسے دیوار سے لگاتا فوراً اسے گردن سے دبوچ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے کہا نا، بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش مت کرو۔ بتاؤ کس کا بچہ یہ؟ کس کا بچہ یہ؟ سچ سچ بتاؤ، کس کا گناہ ہے جو میرے سر پر تھوپنے کے لیے تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا؟ ہاں بولو۔ ازمیر کے الفاظ سن کر نرمین کے پورے وجود میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑ چکی تھی۔ کتنی دیر تو بے یقینی سے وہ ازمیر کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر گر کر گال پر بہہ چکے تھے۔ وہ شوق سے ازمیر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ میں پچھلے 1.5 مہینے سے آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہوں، اور اس 1.5 مہینے میں کوئی ایک ایسی رات بتا دیں جب آپ میرے قریب نہ آئے ہوں، میرے ساتھ وقت نہ گزارا ہو۔ آپ کو تو شادی کی پہلی رات بھی مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ جب آپ کا دل چاہا تھا آپ میرے قریب رہے تھے، اور پھر میں روتی بلکتی رہی، آپ نے مجھ پر ترس تک نہ کھایا۔ پھر آپ جیسے مرد کو یہ بات کیسے زیب دیتی ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ مجھ پر اتنا گندا الزام لگا کیسے سکتے ہیں؟ لیکن ازمیر بغیر اس کی بات کو خاطر میں لائے اس کے بازو کو زور سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، اوہ شٹ اپ، میں جو کہہ رہا ہوں نا ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نے جب بھی تمہارے قریب آ کر رشتہ قائم کیا، میں پوری احتیاط کے ساتھ تمہارے قریب آیا تھا۔ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کر رکھی تھی کہ میں تمہیں ماں نہ بنا سکوں۔ مجھے تو شادی کے 2-3 سال تک اولاد چاہیے ہی نہیں تھی۔ میں تو صرف اپنی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ مگر تم بتاؤ کس کا ہے یہ بچہ؟ اس سکندر کا ہے نا؟ سکندر کا ہی ہے نا؟ بتاؤ۔ تبھی جلد از جلد وہ لوگ تمہاری مجھ سے شادی کروانا چاہتے تھے، تمہیں میرے نکاح میں دینا چاہتے تھے تاکہ اپنا گناہ چھپا سکے، ہے نا؟ سکندر کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا تھا نا؟ نرمین کا تو سانس گویا سینے میں اٹک چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ازمیر کے اس الزام کا کیا ہی جواب دے۔ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دے کر پیچھے کر کے کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ مجھ پر ایسا بےہودہ الزام لگا کیسے سکتے ہیں؟ خبردار جو میرے اور سکندر کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کی آپ نے تو۔ آپ جانتے بھی ہیں میرا اور ان کا رشتہ کیا ہے۔ سکندر لالا ہے میرے، میں نے ہمیشہ ان کو اپنے لالا جیسی عزت دی، اور آپ بچپن سے لے کر اب تک آپ سکندر لالا کے ساتھ رہے ہیں، اور اب آپ کیسے میرا اور ان کا رشتہ اس قدر خراب کر سکتے ہیں؟ ازمیر تڑپ کر کہنے لگا، بچپن سے لے کر اب تک ساتھ تھا، تبھی تو اس کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ اس نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ۔ ماما میں آپ کو واضح طور پر بتا چکی ہوں کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پلیز مجھے ابھی صرف اور صرف پڑھائی کرنی ہے، مجھے پڑھنے دے۔
بار بار شادی کے نام پر مجھے ذہنی اذیت مت دیں۔ میرے بورڈ کے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں، مجھے ان پر فوکس کرنے دیں۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، پڑھ لکھ کر اپنا نام بنانا چاہتی ہوں۔ اگر اتنی ہی بوجھ ہو نا میں آپ پر، تو ایک دفعہ مجھے ڈاکٹر بن جانے دیں۔ آپ کے سارے پیسے، آپ کا سارا قرض میں اتار کر آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں گی، اور پھر اپنا الگ گھر لے کر میں وہاں پر ہنسی خوشی زندگی گزاروں گی، لیکن شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی ہوئے اپنی ماں کو دو ٹوک انداز میں تنبیہ کر چکی تھی، لیکن ندرت بیگم اس کی یہ بات سن کر فوراً اس کے پاس آئی تھی، بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اتنا اچھا رشتہ کیا روز روز تھوڑی آتا ہے؟ اور پڑھ لکھ کر کس نے کہا کہ تم نے نوکریاں کرنی ہے؟ آج تک ہمارے خاندان میں کسی لڑکی نے کوئی نوکری نہیں کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں تمہارے دادا سائیں نوکری کی اجازت دے دیں گے، یا پھر سکندر تمہیں جاب کرنے دے گا؟ شادی کی یہی عمر ہوتی ہے، اور اگر ابھی اتنے اچھے رشتے کو انکار کر دیا تو بعد میں نہ جانے کیسا رشتہ آئے گا، اور پھر مجبوراً ہمیں ہاں کرنا پڑے گی۔ لیکن نرمین کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ کہنے لگی کہ بس کہہ دیا ہے تو کہہ دیا، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ کمرے سے باہر اس کی آواز جا رہی تھی۔ جب تائی امی نے اس کی آواز سنی تو ماتھے پر بل ڈالے، وہ بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ فوراً کہنے لگی کہ کیوں بیبی، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کہیں کالج جانے کے بہانے کوئی لڑکا تو نہیں پھنسا رکھا تم نے؟ کسی لڑکے نے تمہیں سنہری خواب تو نہیں دکھا دی ہے جو تم اتنے اچھے رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ ارے میری بیٹی میٹرک میں، اگر اس کا اتنا اچھا رشتہ آتا اور سکندر کا یہ دوست اگر میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تو میں تو ایک پل نہ لگاتی اس کی شادی کرنے میں۔ تائی امی کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہوئے تھے۔ کہنے لگی کہ ہاں، آپ نے تو ہر بار دولت کو ہی دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں میں لالچ اور ہوس کتنی ہے میں اچھے سے جانتی ہوں۔ تائی امی کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ندرت بیگم نے جب اسے یوں تائی سے بدتمیزی کرتے دیکھا تو ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ معافی مانگو اپنی تائی سے، تمہیں تمیز نہیں ہے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ لیکن شکیلہ فوراً سے کہنے لگی کہ ہاں ہاں، جب تم خود ان کے سامنے میری برائیاں کرو گی، میرے پیٹھ پیچھے خنجر گھونپو گی، تو تمہاری اولاد میں بھی تو میرے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے نا۔ اسے وقت کے ساتھ چلتا کرو، یہی بہتر ہے، ورنہ گھر میں باقیوں کا دماغ بھی خراب کرے گی۔ اگر ابھی تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو میں بتا رہی ہوں تم دونوں ماں بیٹی کو اس گھر سے نکالنے میں مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ وہ دھمکی دیتی وہاں سے جا چکی تھی۔ شکیلہ کا تو بی پی ہائی ہی ہو چکا تھا۔ اسے شروع سے ہی نہ تو ندرت سے کوئی خاص لگاؤ تھا اور نہ ہی اس کی بیٹی سے، وہ تو انہیں بوجھ ہی سمجھتے آئے تھے۔ چند سال پہلے ہی ندرت کے شوہر کے ایک حادثے میں موت واقع ہو چکی تھی۔ تب سے ہی دونوں ماں بیٹی اس گھر میں اپنے تایا اور دادا سائیں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس گھر میں ان کا بھی برابر کا حصہ تھا، حصہ داری تھی، لیکن چونکہ کما کر لانے والے سکندر اور طاہر جان تھے اس لیے وہ تو انہیں کچھ نہ کہتے تھے، لیکن شکیلہ تائی بات بات پر انہیں جتانا مناسب سمجھتی تھی۔ جیسی نرمین نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہونے لگی تھی۔ اس کا پرکشش سراپا دیکھ کر شکیلہ بیگم کو ایک عجیب سی جیلسی محسوس ہونے لگتی۔ ان کی اپنی ایک ہی بیٹی تھی، ردا، جو کہ میٹرک میں تھی۔ اسے بار بار کہتی کہ دیکھو اسے کیسے بن ٹھن کر سج سمجھ کر رہتی ہے، لیکن تمہاری یہ ساملی رنگت، ارے کبھی کوئی فیشل کریمی لگا لیا کرو، کوئی رنگ تمہارا چمک جائے۔ وہ تو منہ بھی نہیں دھوتی، پھر بھی دودھ جیسی سفید لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ نرمین کی خوبصورتی سے حسد کرنے لگی تھی۔ وہی سکندر جس قدر نرمین کے ساتھ اٹیچ تھا، انہیں یہ بات اندر ہی اندر کھائے جاتی تھی کہ کہیں کسی روز یہ لڑکی میرے بیٹے کو اپنے قابو میں ہی نہ کر لے۔ یہی ڈر تھا جو وہ جلد از جلد نرمین کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ ندرت بیگم اسے اچھا خاصا ڈانٹ کے کمرے سے جا چکی تھی۔ کچھ روز پہلے سکندر کے بچپن کے دوست ازمین نے نرمین کے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ تب سے گھر میں ایک عجیب رونق لگی ہوئی تھی، لیکن نرمین کا سر پھٹنے کو پہنچ چکا تھا۔ وہ ازمیر کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ابھی بھی کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی جب اسے پورچ میں سکندر کی گاڑی کی آواز آئی۔ جیسے سکندر گھر میں داخل ہوا، 3 پیس سوٹ، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، پرفیوم کی وہی مخصوص مہکتی خوشبو،
आंखों से चश्मा उतारकर उसने हाथ में पकड़ा था और साथ साथ अपनी टाई की नॉट को ढीला करता वो अपनी शर्ट के बटन भी खोल रहा था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो फौरन शर्ट उतार कर एक तरफ फेंक दी थी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, वो फ्रेश होना चाहता था। जब धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलकर नरमीन अंदर दाखिल हुए। वो इस वक्त बगैर शर्ट के था। सामने पसीने से तिमतमाता हुआ सीना देखकर नरमीन की आंखें एक पल को लरसी थी, लेकिन बजाय दूर हटने के वो फौरन उसके मुकाबल जाकर खड़ी होगी। कहने लगी कि सिकंदर लाला, ये सब कुछ क्या है? आप कैसे मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं? आपको एक बार भी शर्म नहीं आई? आप जानते हैं ना मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। फिर आप क्यों मेरी शादी अपने इस दोस्त के साथ करवाना चाहते हैं? उसकी आंखों में आंसू थे। वो ऐसे ही थी। घर में कोई भी उसे कुछ कहता तो वो सीधा सिकंदर के पास से उसकी शिकायत लगाने आती थी। अभी भी वो रोते हुए सीधा उसके सीने से जा लगी थी। सिकंदर जो इस वक्त शर्ट उतार कर खड़ा था, उसके वजूद को अपने सीने में दबकता देखकर उसके पूरे वजूद में करंट की लहर दौड़ चुकी थी। वह भी बरा नहीं पहनती थी। जैसे उसने खुद को सिकंदर के सीने से लगाया तो सिकंदर उसके भरे भरे वजूद को अपने सीने पर वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकता था। एक पल को तो वो इन लम्हों में कहीं खो सा गया था, जब उसके मज़ीद साथ चिपक कर कहने लगी कि सिकंदर लाला, आप जानते हैं ना मैं शुरू से लेकर अब तक सिर्फ आपको ये अपना फ्रेंड माना है। आप ही मेरे फ्रेंड हैं, आप ही मेरे टीचर हैं। और फिर मैंने कहा था मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ सिकंदर लाला से करूँगी। फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे आपका वो दोस्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब इस घर में आता है मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखता है, ऐसा लगता है जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। और जानते हैं लास्ट टाइम उसने क्या किया था? जब वो नीलू आपी की बारात वाले दिन आए थे, मैं फूल बरसा रही थी बारातियों पर, जैसे खाली प्लेट्स रखने के लिए गई तो वो भी मेरे पीछे ही आ गए और आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी ज़ोर से उन्होंने मेरा हाथ दबाया था, मेरी चूड़ियाँ टूट गई थी। मुझे उनसे बहुत डर लगता है, प्लीज़ आप ऐसा मत करें। आप मामा को बोले ना वो मेरी शादी आपसे करवा दें। वो इस वक्त महज 17 साल की थी, बचकाना जहन था। कुछ तो बाप के जाने के बाद आया जान दादा साईं और सिकंदर ने उसे मोहब्बत इतनी दी थी कि वो 17 साल की होकर भी बहुत ही ज़्यादा भोली बाली और मासूमियत भरा लहजा रखती थी। सिकंदर के वजूद में अभी तक करंट की लहर दौड़ रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त करते हुए उसे खुद से अलग किया था और फिर अपने सामने करके कहने लगा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक तरफ मुझे लाला भी कह रही हो और दूसरी तरफ ये कह रही हो कि मुझसे शादी करना चाहती हो। पागल हो तुम अब बड़ी हो गई हो, छोटी नहीं रही। मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ कि यूँ बगैर दस्तक दिए मेरे कमरे में मत आया करो। तुम भी बालिग हो चुकी हो और मैं तो उम्र में भी तुमसे 10-12 साल बड़ा हूँ। फिर ये बात तुम क्यों भूल जाती हो? खैर आइंदा ध्यान रखना। रही बात अजमेर की तो वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें पसंद करता है और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उससे शादी कर लो। इससे अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन वो एक बार फिर उसका बाजू पकड़ चुके थे। कहने लगे कि नहीं, मुझे अगर शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे करनी है, आपके अलावा किसी से नहीं करनी। सिकंदर ने जब बार बार उसे खुद से चिपकते देखा तो उसे उस पर गुस्सा ही आ चुका था। एक झटके से उसे दूर करके कहने लगा कि वो तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? मैं जब एक दफ़ा तुम्हें कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कोई शादी करनी ही नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी छोटी कज़न समझता था। तुम मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बच्ची हो। मैं 29 साल का भरपूर मर्द हूँ, जवान हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ 17 साल की। कद तुम्हारा मेरे बाजू तक आता है। शादी के बाद जानती भी हो मुझ जैसे एक भरपूर मर्द के जज्बात कैसे होते हैं। मेरे एक बाजू जितना जोर है तुम्हारे अंदर, फिर तुम मुझे कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? समझी? अब दोबारा मेरे सामने ऐसी बातें कभी ना करना और ना ही मेरे कमरे में आना, और कम से कम मेरे साथ ये चिपका चिपकी वाले काम तो बिल्कुल भी मत करना। मुझे नहीं पसंद तुम यूँ मेरे करीब आओ। नरमीन शौक से सिकंदर की तरफ देखकर जा रही थी। शुरू से ही वो उसे अपने बेहद करीब रखता था। अक्सर जब वो खाना ना खाती तो वो उसे अपने पास बिठा देता। कभी कभी तो उसकी गोद में भी चढ़कर बैठ जाती थी
اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے اسے دودھ پلایا کرتا۔ جو کام بھی وہ کرنے کو راضی نہ ہوتی، سکندر بڑے پیار سے اسے بہلا کر راضی کر لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ سکندر کے کمرے میں بھی سو جایا کرتی تھی، لیکن سکندر کے دل میں اس کے لیے کبھی بھی ایسے جذبات بھڑکے نہیں تھے، کیونکہ وہ عمر میں اس سے بہت چھوٹی تھی۔ اب ایک دم سے جس انداز میں وہ اس سے دور ہوا تھا، یہ بات نرمین کو بالکل برداشت ہو ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے الگ کرتا جیسے ہی واش روم کی طرف جانے لگا تو وہ ایک بار پھر واش روم کے دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں گے؟ بتائیں کیوں دور ہو رہے ہیں مجھ سے؟ کیوں میری شادی جلد از جلد کروانا چاہتے ہیں آپ؟ بتائیں۔ سکندر کچھ دیر تو چپ رہا، پھر کہنے لگا کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک تم اس گھر میں موجود رہو گی میرے لیے یہ ناممکن ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا جب شادی کر کے میری بیوی اس گھر میں آئے تو وہ تمہیں اور مجھے ایک ساتھ دیکھے۔ میرے دل میں تمہارے لیے ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، لیکن اگر شادی کے بعد تم یوں ہی میرے قریب آتی رہی، میرے کمرے میں آتی رہی بغیر شرٹ کے، مجھے دیکھ کر میرے سینے سے چپکتی رہی، تو میری بیوی کو یقیناً برا لگے گا، وہ ہم دونوں کو غلط ہی سمجھے گی۔ جب تک تم اس گھر میں ہو تب تک میں شادی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے میں تمہاری شادی کرواؤں گا، اس کے بعد میں خود شادی کروں گا، ایک میچور سمجھدار پڑھی لکھی اور اپنے پیروں پر کھڑی لڑکی کے ساتھ۔ سمجھی تم؟ یا مزید ڈیٹیل میں سمجھاؤں تمہیں؟ وہ قہر برساتی نظروں سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا، اور نرمین یوں تھی کہ کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اسے تو خود نہیں پتا تھا کہ جو جذبات اس کے دل میں پنپ رہے ہیں وہ محبت ہے، انٹریکشن ہے، یا پھر کچھ اور۔ بس وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ سکندر سے کبھی دور نہ رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سکندر اسے 1000 پھر سے جھٹکا دیتا دوسری طرف کرتا واش روم میں گھس چکا تھا، اور وہ دروازے کو پیٹ کر کہنے لگی کہ مجھے صرف اور صرف آپ سے شادی کرنی ہے۔ سنا آپ نے؟ آپ کے علاوہ میں کسی سے شادی کر ہی نہیں سکتی۔ آپ کو میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہوا کر لینا، میں آپ کو برداشت کر لوں گی، لیکن کسی اور کو میں اپنے وجود تک رسائی حاصل کرنے نہیں دوں گی۔ جب سکندر کچھ نہ بولا تو وہ کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ اگلی روز جب وہ کالج سے گھر واپس لوٹی تو لاؤنج میں محفل لگی ہوئی تھی، ایک گہما گہمی لگی ہوئی تھی، کیونکہ سامنے صوفے پر کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دھیان میں گرمی سے تپی ہوئی کمرے کی طرف جانے لگی تو ندرت بیگم نے فوراً اسے آواز دی تھی، کہنے لگے کہ مہمانوں سے مل کر جاؤ۔ اسے کھا جانے والی نظریں دکھا کر بول رہی تھی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک عمر رسیدہ خاتون بیٹھی تھی اور ساتھ ان کے ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ لڑکا دیکھتے ہی اس کے تن من میں آگ لگ چکی تھی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ازمیر ہی تھا۔ بغیر ایک لمحے کی بھی دیری کیے وہ وہیں سے ان کو السلام علیکم کرتی سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شکیلہ بولے بغیر نہ رہ سکی، کہنے لگی کہ ایک تو آج کل کی لڑکیاں بھی نہ، پتہ نہیں کہاں سے ان میں یہ عقل گھسائی جائے کہ بھائی جب مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے اچھے سے بولتے ہیں۔ تم نے بھی ازمیر بیٹا پتہ نہیں اس لڑکی میں کیا ہی دیکھ لیا اور اسے پسند کر لیا، عقل تو اس میں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں اس گھر کے مردوں نے اسے اتنا بے جان لاڈ پیار کیوں دے رکھا ہے۔ شکیلہ بیگم بھی ان کے سامنے بولے بغیر نہ رہ سکی تھی، جبکہ ازمیر سر جھکائے مسکرا چکا تھا۔ اب تو یہ آئے روز کا ہی ہو چکا تھا، بار بار وہ اسی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ مجھے ازمیر سے شادی نہیں کرنی۔ ازمیر کے منہ پر بھی صاف صاف کہہ چکی تھی کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ جبکہ ازمیر کہنے لگا کہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ دنیا کی ہر شے میرے پاس موجود ہے، تم مجھے جتنے پیسے کہو گی میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہونے والی بیوی در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ پھر پڑھ لکھ کر تم نے کرنا ہی کیا ہے؟ جتنی پڑھائی تم نے کر لی ہے بس کافی ہے۔ لیکن اسے ازمیر کی یہ سوچ بھی بالکل پسند ہی نہیں آئی تھی۔ ابھی تک وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی، جب اس کے دماغ میں ایک الگ ہی شیطانی خیال آیا تھا۔ اس روز ازمیر کے گھر والوں نے بات پکی کرنے کے لیے آنا تھا، لیکن بجائے وہ تیار ہونے کے سیدھا سکندر کے کمرے میں گھسی تھے۔ سکندر اس وقت لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ اسے یوں عام سے حلیے میں دیکھ کر کہنے لگا کہ تم ابھی تک اس حلیے میں گھوم رہی ہو، جاؤ شاباش تیار ہو جاؤ، کچھ دیر بعد تمہارے
سسرال والے آتے ہی ہوں گے، لیکن وہ اس کے ساتھ وہیں پر بیٹھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے نہیں تیار ہونا، مجھے یہ فزکس کا کویسچن سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ جانتی تو ہیں، اب جب تک مجھے سمجھائے نا مجھے کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی، پلیز سمجھا دینا۔ اس کے ساتھ جڑ کر وہ بیٹھ چکی تھی۔ سکندر سنجیدگی سے اسے ایک نظر دیکھنے لگا، جانتا تو تھا کہ یہ لڑکی ایسے جانے نہیں والی، اس لیے اسے وہ سوال سمجھانے لگا۔ وہ جان بوجھ کر اس کا بازو پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی باہر مہمانوں کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ سکندر نے جب مہمانوں کی آواز سنی تو جانتا تھا کہ ازمیر بھی ساتھ آ چکا ہوگا۔ کہنے لگا کہ چلو اٹھو لڑکی، جا کر تیار ہو جاؤ، میں وہ لوگ آ چکے ہیں، جا کر ان سے ملو۔ لیکن جیسے ہی ازمیر شکیلہ بیگم سے پوچھنے لگا کہ سکندر کیا اپنے کمرے میں ہے، تو شکیلہ بیگم کہنے لگی کہ ہاں بیٹا کمرے میں ہے، جاؤ تم اس کے پاس بیٹھو، تب تک ہم باقی کے انتظامات کرتے ہیں۔ جیسے اس کے قدموں کی چاپ نرمین کو سنائی دی تھی، وہ فوراً اٹھی اور اگلی پل اس کا پاؤں جان بوجھ کر پھسلا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر سکندر کی گود میں گری تھی، اس انداز میں گری تھی کہ سکندر نے اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ اس کی گود میں لیٹی ہوئی تھی، ایک الگ ہی بے باک سے انداز میں۔ تبھی دروازہ کھلا اور ازمیر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ دونوں اس وقت اس انداز میں اس کے سامنے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سکندر نے اسے خود پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا رکھا ہو اور یہاں پر کوئی رومانٹک سین چل رہا ہے۔ جیسے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو سکندر بھی ہڑبڑا چکا تھا، فوراً اسے اپنی گود سے اٹھایا تھا، پھر تڑپ کر کہنے لگا کہ تم ٹھیک سے چل نہیں سکتی، جب دیکھو گرتی پڑتی رہتی ہو، اب تو تمہاری شادی ہونے والی ہے، کچھ عقل سے کام لیا کرو۔ وہ فوراً حواس باختہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ ازمیر جسے یہ منظر دیکھ کر تھوڑا برا تو لگا تھا، لیکن پھر بھی خود کو کمپوز کرتا وہ آگے بڑھا تھا۔ اسے دیکھے بغیر، اس پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر نرمین فوراً کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ندرت بیگم نے اسے زبردستی تیار کروایا تھا۔ تیار ہو کر وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے۔ اسے اور ازمیر کو جب ایک ساتھ بٹھایا گیا تو وہ اسے دور ہٹ کر ہی بیٹھی تھی۔ جیسے سکندر ان کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں بنانے لگا تو وہ سکندر کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ یہ بات بھی ازمیر نے نوٹ کی تھی اور اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن پھر بھی ایک سانس خارج کر کے رہ گیا۔ جان بوجھ کر یہ سب کچھ نرمین کر رہی تھی تاکہ ازمیر خود اس رشتے سے انکار کر دے۔ منگنی کے بعد جب سب مہمان ادھر ادھر باتوں میں مصروف تھے تو ازمیر اسے کہنے لگا کہ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، لیکن نرمین فوراً کہنے لگی کہ نہیں، میں سکندر لالہ کے علاوہ کسی مرد پر بھی یقین نہیں رکھ سکتی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ازمیر کہنے لگا کہ پلیز میں تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، گھبراؤ نہیں، گھر میں ہوں میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اسے گور کر دیکھنے لگی تھی اور پھر بہرحال اس نے اپنے کمرے میں اس کو کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں دوسری طرف رک کر کے کھڑی تھی۔ جب ازمیر وہاں پر آیا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو نرمین، مجھے اچھا نہیں لگتا، سکندر میرا دوست ہے، ہم دونوں جگری یار ہیں، لیکن اب تم میری ہونے والی بیوی ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، شروع سے تمہیں دیکھ کر میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا، تبھی میں نے سکندر سے تمہارے رشتے کی بات کی تھی، لیکن تمہارا یوں سکندر کے قریب آنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، بہتر ہے کہ تم اب اس سے دوری بنا کر رکھا کرو، وہ تمہارا کزن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ میں تم دونوں کے حالت میں دیکھوں جیسے میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ بڑے پیار سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ نرمین کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اسے لگا تھا شاید وہ رشتہ ختم کر دے گا، لیکن ازمیر جس لہجے میں بولا تھا وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اسے سچ میں شرمندگی ہو رہی تھی کہ شاید اس نے واقعی کچھ غلط کر دیا۔ گھر والے تو مان ہی نہیں رہے تھے، سکندر بھی بار بار اسے بچی سمجھ رہا تھا۔ اگر ازمیر اس کا نصیب تھا تو کہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا نصیب تو نہیں خراب کر رہی، یہ سوچ کر ہی وہ سہم چکی تھی۔ پھر کہنے لگی ٹھیک ہے، میں دھیان رکھوں گی۔ ازمیر مسکرا کر کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے خود کو ازمیر کی طرف مائل کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کر نہیں پائی تھی۔ اس نے شادی کی شرط رکھی تھی کہ جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی، میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی،
تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ ازمیر نے بھی اس کی بات کو مان لیا تھا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات سر آنکھوں پر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس قدر میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں بھی مجھ سے اتنی محبت کرنا پڑے گی۔ وہ فوراً سے مان چکی تھی کہ ہم اتنے عرصے میں مجھے آپ سے محبت ہو ہی جائے گی، لیکن چاہ کر بھی وہ خود کو ازمیر کی طرف مائل نہیں کر پا رہی تھی۔ بار بار اسے سکندر کا ہی لمس ستاتا تھا اور یہ بات اس کے دل میں عجیب ہی ہلچل مچا رہی تھی۔ کسی اور کی منگیتر ہوتے ہوئے کسی اور لڑکے کو پسند کرتے، بھلا کوئی اور لڑکی اس کے ساتھ اس کے پہلو میں وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ لاابالی عمر کی محبت بڑی سخت جان ہوتی ہے، اور اس وقت نرمین بھی اسی محبت میں جھلس رہی تھی۔ آدھی رات کو ڈپریشن کا شکار وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ازمیر کے بار بار میسیجز اور کالز آ رہے تھے، لیکن اسے موبائل کو ہی سائلنٹ موڈ پر لگا دیا تھا۔ تبھی اسے پیاس لگی تو وہ کچن میں پانی پینے کے لیے آئی۔ جب سکندر کے کمرے کے باہر سے گزری تو اسے اندر سے ہنس کر باتیں کرنے کی آواز آئی تھی۔ ایک لمحے کے بھی دیری کیے بغیر وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پردوں کو اڑا رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوگی۔ سکندر کسی سے بات کر رہا تھا، مسکرا کر، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوا۔ اگلے لمحے اس نے سکندر سے اس کا موبائل لے لیا تھا۔ وہ ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ کوئی گوری میم بیٹھی تھی، کوئی بزنس میٹنگ چل رہی تھی یا پھر کیجول باتیں ہو رہی تھی، لیکن جیسی نرمین نے موبائل کھینچا تو فوراً اس لڑکی کو کھری کھوٹی سنانے لگی۔ کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سکندر کو اپنے جال میں پھنسانے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے سکندر تمہارا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، سکندر صرف اور صرف میرے ہے۔ میں ان سے محبت کرتی ہوں، کسی اور لڑکی کو ان کے 1 انچ بھی قریب نہیں آنے دے سکتی۔ اگر تم نے ان کے قریب آنے کی کوشش کی تو تمہارے بال کاٹ کے تمہیں بندریا بنا دوں گی، سمجھی تم؟ اس کا اس طرح کا لہجہ دیکھ کر سکندر کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ فوراً اسے موبائل لے کر اسکرین آف کی تھی اور پھر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم چاہتی کیا ہو؟ کس بات کا بدلہ لے رہی ہو تم مجھ سے؟ اتنی گری ہوئی سوچ ہو سکتی ہے تمہاری؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں چھوٹی بچی سمجھ کر تم سے محبت کرتا رہا، تمہارے لاڈ اٹھاتا رہا تاکہ تمہیں تمہارے باپ کی کمی محسوس نہ ہو، اور تم میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو۔ ہوتی کون ہو میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ جا کر ازمیر پر حق جتاؤ اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرو۔ نرمین اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر کچھ دیر تو سکندر کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی کہ نہیں، کوئی ازمیر نہیں ہے، صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ بات میں جانتی ہوں، بس آپ اس ڈر سے مجھے نہیں اپنا رہے کہ میں آپ سے عمر میں بہت چھوٹی ہوں اور تائی جان مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ اگر آپ نے مجھ سے شادی کر لی تو تائی جان مجھے کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گی، نہ وہ مجھ سے محبت کریں گی اور نہ ہی میری ماں کو اس گھر میں پرسکون رہنے دیں گی۔ ہم دونوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور نہ جانے کتنی زندگیاں خراب ہوگی۔ یہی سوچ کر آپ میری شادی کسی اور سے کروانا چاہتے ہیں نا؟ سکندر کا دل تو ایک پل کو دھڑکنا بول چکا تھا، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی بالکل سچ تھا، لیکن اس قدر بھولی بھالی سی لڑکی بے وقوفانہ حرکتیں کرنے والی اتنا سچ کیسے بول سکتی تھی؟ اس کے دل میں نرمین کے لیے محبت ابھری تھی، لیکن پھر اپنی ماں کے دل میں ان کے لیے نفرت دیکھ کر وہ اپنے جذبات کو سینے میں ہی دفن کر چکا تھا، کیونکہ جانتا تھا وہ اسے جیسے تیسے شادی تو کر لے گا، لیکن اس کی ماں شکیلہ بیگم کبھی بھی ان کو سکون سے رہنے نہیں دے گی۔ فوراً نظریں پھیر کر غصے سے کہنے لگا کہ بکواس بند کرو اور جاؤ میرے کمرے سے، تمہارا مزید اس گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایسے میں نے تمہاری شادی کروا کر تمہیں اس گھر سے رخصت کروں گا، تبھی میری زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ خود بھی بدنام ہوگی اور مجھے بھی بدنام کر دو گی۔ وہ اسے دھکے مار کر اپنے کمرے سے نکال چکا تھا، اور اس کے دل میں جو تھوڑی بہت محبت یہ سوچ کر موجود تھی سکندر اسے محبت کرتا ہوگا، وہ وہیں پر ختم ہو چکی تھی۔ اسے اپنی اس تذلیل کے بعد سکندر سے بھی ضد اور انا محسوس ہونے لگی تھی۔ اگلی روز سکندر نے خود ازمیر کو کال کی تھی اور کال کر کے کہنے لگا کہ آج شام ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ ازمیر بھی حیران ہو چکا تھا،
اور شام جب سب مہمان آئے تو ندر بیگم نے ہی سکندر کے کہنے پر یہ بات کی تھی کہ وہ اسی مہینے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پڑھائی کا کیا ہے، وہ تو ساتھ ساتھ جاری ہوتی رہے گی۔ پہلے تو ازمیر تھوڑا حیران ہوا تھا، لیکن پھر ازمیر کی والدہ فوراً شادی کے لیے راضی ہو چکی تھی، جبکہ نرمین چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوبارہ نہ ہی اس نے سکندر سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے کچھ کہا تھا، بلکہ بغیر کوئی دلچسپی دکھائے وہ شادی کی تمام تر رسموں میں شامل ہوئی تھی، جبکہ ازمیر کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی تیار بیٹھی تھی اور ازمیر اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر سکندر کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب مولوی صاحب آئے، ایجاب و قبول کا وقت آیا، ایک پل کو اس کا وجود لرزا تھا، لیکن پھر وہ ازمیر سے نکاح کر چکی تھی۔ سکندر ایک گہری سانس خارج کر گیا تھا، اپنی نظریں پھیر گیا۔ شکیلہ بیگم تو بہت خوش تھی، سکندر کے پہلو میں کھڑی تھی، کہنے لگی کہ اچھا ہوا جان چھٹی اس پچھل پیری سے، کم از کم میری بہو بننے سے تو بچ گئی، ورنہ جس طرح کی اس کی حرکتیں تھیں نا، مجھے تو یہ ڈر تھا کہیں یہ تمہیں اپنے قابو میں نہ کر لے۔ میں تو تمہاری شادی کسی خاندانی امیر کبیر کی لڑکی سے کرواؤں گی۔ میرے خاندان میں تو میری بھانجیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ سکندر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ نرمین رخصت ہو کر ازمیر کے گھر آ چکی تھی۔ اس نے اپنا الگ سے فلیٹ لے رکھا تھا۔ اس کا یہ فیصلہ تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی اور نرمین کی پرائیویسی میں کوئی بھی تیسرا بندہ انٹرفیئر کرے۔ وہ اس وقت ازمیر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ازمیر کو لے کر کوئی بھی جذبات اس کے دل میں موجود نہیں تھے، گویا پتھر کی بورت بنی ہو۔ بار بار اس کے پیٹ میں گریہیں پڑ رہی تھی۔ وہ پہلے سوچ چکی تھی کہ ازمیر جب کمرے میں آئے گا تو اسے صاف صاف لفظوں میں کہہ دے گی کہ وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، وہ بھی پڑھنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ ایک دفعہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ دونوں اس رشتے کو آگے بڑھائیں۔ وہ یہی سوچ رہی تھی جب ازمیر کمرے میں داخل ہوا، اس کے سامنے آ کر بیٹھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا، کہنے لگا کہ تم واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کب تم رخصت ہو کر میرے ساتھ اس گھر میں آ جاؤ اور پھر تمہارے ساتھ میں حسین لمحات کا آغاز کروں۔ وہ تو سرشاری سے بھرپور لہجے میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ نرمین اس کے بے باک جذبات کا سن کر اندر تک ہڑبڑا چکی تھی۔ فوراً کہنے لگی کہ ازمیر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں کہو، یہ پوری رات کہنے اور سننے کے لیے تو پڑی ہوئی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ابھی اس شادی کے لیے تو مان نہیں رہی تھی، گھر والوں نے میری شادی بہت جلد کروا دی ہے۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ میرا اس سب میں ساتھ دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ ابھی ہم اس رشتے کو آگے مت بڑھائیں۔ ازمیر چپ چاپ اس کی بات سنتا رہا، پھر کہنے لگا کہ کیوں میری جان، یہ کوئی انڈین ڈرامہ چل رہا ہے جہاں پر شادی کے بعد میاں بیوی دوست بن کر رہیں گے؟ تم بیڈ پر سوگی، میں صوفے پر، اور پھر پہلے دوست بنوں گا پھر تمہارا شوہر بنوں گا۔ مجھ سے تو اتنا صبر نہیں ہوتا، پہلے تمہیں دیکھ دیکھ کر میں کتنی آہیں بھر چکا ہوں، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ مجھ سے یہ سارے چونچلے نہیں ہوتے۔ شادی تم سے کی ہے میں نے اس لیے کہ تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں، تمہارے وجود کو نچوڑ سکوں، اور اب تم اس طرح کی باتیں کر کے میرا موڈ نہ ہی خراب کرو تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کر اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ ازمیر جو بالکل بھولا بالا اس کے سامنے آتا تھا، اب تو اس ازمیر کے رنگ ڈھنگ ہی بدل چکے تھے، اس کے انداز تو اور ہی بدل آ چکے تھے۔ وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی کہ ازمیر ابھی مجھے کچھ دنوں کا تو وقت دے، میں ابھی یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر پاؤں گی۔ اسے آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ ازمیر کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ویسے بھی تم نے کہاں کچھ کرنا ہے، تم نے تو بس چپ چاپ لیٹنا ہی ہے، سب کچھ ساری محنت تو میری ہے، پھر تم کس لیے گھبرا رہی ہو، بولو۔ وہ اب اسے شک بھری نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، ایک آخری آس، ایک آخری امید جو دل میں بچی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے گرے، لیکن پھر ازمیر کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ وہ پورے حق کے ساتھ پوری رات اسے اپنا حق وصول کرتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے جاری تھے۔ وہ بار بار اسے پیچھے کرتی، کہنے لگی کہ پلیز مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کچھ رحم کرے،
تھوڑا دور ہوں، لیکن ازمیر پر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس کے رونے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی اور پوری رات اپنا جنون اس کے وجود پر لٹاتا رہا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ازمیر گہری نیند سو رہا تھا، اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے کیونکہ ازمیر نے اس پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ پوری رات وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے ازمیر سے پہلے سے بھی زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ بخار سے پورا وجود تپ رہا تھا۔ رہ رہ کر وہ اپنی ماں سے شکوہ کر رہی تھی کہ کیوں آپ نے میری شادی اس عمر میں کروا دی۔ اس شخص نے تو بالکل کسی کھلونے کی طرح میرا استعمال کیا ہے۔ اتنی میں مجھے بوجھ ہو گئی تھی آپ پر۔ دادا سائی نے بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس کی سگی ماں نے۔ اور سکندر وہ تو ویسی نہ جانے کیوں اس کی محبت میں سے بھول بیٹھا تھا۔ اسے تو سکندر کا نام سننا بھی پسند نہیں تھا۔ یوں سے سسکتا دیکھ کر ازمیر کی بھی آنکھ کھلی تھی۔ کہنے لگا کہ رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا ہے۔ آپ نے پوری رات ایک بار بھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ اگلی لمحے وہ گلدان اٹھا کر فرش پر مارتا کہنے لگا کہ اور رونا دھونا بند کرو یار، سونے دو مجھے۔ ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پایا، اب تم نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ تمہارے ساتھ کوئی بکھرا کام تو نہیں ہوا جو ہر لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اور پھر اتنی ڈیکوریشن اس پورے کمرے کی سجاوٹ میں نے اس لیے کی تھی کہ تمہیں ڈیکوریشن بھی اس کی طرح رکھ کر سو جاتا۔ جس کام کے لیے شادی کی تھی نا، وہ تو لازمی کرنا تھا۔ اب اگر رونا ہے نا تو جاؤ باہر جا کر رو لو، مجھے سونے دو اور پلیز یہ کمرے کی لائٹ بند کر جانا۔ ازمیر تو یہ روکھا لہجہ سن کر وہ تو مزید گھبرائی گئی تھی۔ جیسے تیسے وہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی، ابھی تو اسے ناشتہ بھی خود بنانا تھا۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام میں وہ اپنی ماں کی ہیلپ تو کروا دیا کرتی تھی، لیکن پورا گھر اپنی ذمہ داری پر سنبھالنا اس کے لیے مشکل تھا۔ ذرا سا سر درد بھی ہوتا تھا تو وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ناشتہ بھی اپنے کمرے میں کرتی تھی اور ابھی اس تھکے ہارے وجود کے ساتھ اسے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ازمیر اٹھا فریش ہو کر آیا تو کہنے لگا کہ یہ کیا تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے اٹھتے ہی ناشتہ کرنا ہوتا ہے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں کہنے لگے کہ آپ نے ملازمہ نہیں رکھی۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا یہ کیوں، تمہیں ملازمہ کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی بلی تو ہو، ملازمہ تمہیں اپنی ماں کو رکھ کر دی ہوئی ہے، تم تو یہاں پر سارا کام خود ہی کرو گی نا۔ جاؤ ناشتہ بنا کر لاؤ یار، میں جاگتے ہی فوراً ناشتہ نہ کروں تو میرے سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھی تھی، درد کی اٹھتی ٹیسوں کے ساتھ اس نے ناشتہ بنایا تھا، لیکن ازمیر اس میں سے بھی 100 کیڑے نکال چکا تھا کہ روٹی کچی ہے اور یہ چائے کیسے بنائی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے دودھ کو پکایا ہی نہیں ہے اور انڈا بھی کچا اٹھا کر لے آئی ہو۔ تم سے کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، بس سکندر کی گود میں اچھلنا کودنا ہی آتا تھا تمہیں، ہے نا؟ سکندر کا نام سن کر پورا خون جیسے نیچے اٹھ کر اس کے وجود سے نکل گیا تھا۔ فوراً سر جھکا کر کہنے لگی کہ یہ کیا، کس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ میری طبیعت خراب ہے، رات کو آپ نے مجھے ٹھیک سے سونے نہیں دیا، نہ ہی مجھے کوئی پین کلر لا کر دی، اور اب آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کریں گے؟ نہیں، نویلی دلہن کو کچن میں کون گھساتا ہے؟ اور ویسے بھی مجھے کچن کے کام کرنے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ مجھے اب اپنی آگے پڑھائی بھی کرنی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ میرے لیے یہاں پر کوئی ملازمہ رکھ دیں، یہ سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ ازمیر فوراً زور سے مکہ مار کر میز پر اٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہاں پر سارے کام کرنے تو تمہیں ہی پڑیں گے۔ اتنی تم جو باپ کے پیسوں پر پل کر عیاشی کرتی آئی ہو نا، مجھ سے بھولی بھی نہیں ہو۔ سارا دن تو تم ماں بیٹی کچن میں گھس کر کام کرتی رہتی تھی، اور یہاں آ کر تمہارے نخرے نہیں ختم ہو رہے، ویسے ہی ڈرامے ہیں تمہارے۔ سکندر نے تم کو زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا تھا، لیکن میں سکندر نہیں ازمیر ہوں، تمہیں سیدھا کرنا مجھے آتا ہے۔ اسے سنا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ آج تک اس گھر میں سوائے شکیلہ بیگم کے کسی نے بھی اسے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ مردوں میں تو وہ سب کی لاڈلی تھی، لیکن ازمیر کا چہرہ دیکھ کر اسے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اسے ڈر کر رہنے لگی تھی۔ رات کو جب بھی گھر آتا تو اسے سونا نہیں دیتا تھا۔ اگلی روز اس کی طبیعت کافی خراب تھی، آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، درد بھی بہت ہو رہا تھا۔
ازمیر کے آگے رو کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز ازمیر ایسا مت کریں، صبح پھر امی کی طرف بھی جانا ہے، میں اس خراب طبیعت کے ساتھ کیسے جاؤں گی؟ لیکن وہ کہنے لگا پلیز اتنے سال صبر کیا میں نے، اب پھر سے میں تمہارا یہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتا۔ پین کلر لے کر آئی ہو، کھا لینا۔ وہ ایک بار پھر اپنی جنونیت اس پر بارنے لگا تھا، اور یوں ہی رات گزر چکی تھی۔ 2 دن میں اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، رنگت بھی پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، صاف ظاہر تھا کہ نہ ہی اس کی نیند پوری ہوئی اور نہ ہی وہ خوش ہے۔ اسے شدید کمزوری ہو چکی تھی۔ اگلے روز جب وہ حویلی میں سب سے ملنے کے لیے آئی تو ندرت بیگم تو اسے دیکھ کر فوراً سینے سے لگا چکی تھی۔ سکندر بھی وہیں پر موجود تھا جو ازمیر سے ملا تھا، لیکن نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ ازمیر نے واضح طور پر اس کے چہرے کی مکمل طور پر جائزہ لے لیا تھا، لیکن پھر کچھ بول نہ سکا۔ ندرت بیگم اس کی حالت دیکھ کر کہنے لگی کہ لگتا ہے تم نے ٹھیک سے کھایا پیا نہیں ہے، کم از کم کھانا پینا تو ٹھیک رکھو اپنا۔ ازمیر فوراً کہنے لگا کہ میں تو اسے کہتا ہوں لیکن پھر بھی وقت پر کھاتی نہیں ہے، شاید اسے اپنے ہاتھ کا بنا کھانا خود ہی پسند نہیں آ رہا۔ جتنی دیر وہ وہاں پر رہی تھی چپ چاپ اور گمسم ہی رہی تھی۔ ندرت بیگم بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شکیلہ بیگم کہنے لگی کہ ارے بھائی نئی نئی شادی ہوئی ہے، لڑکیوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، شوہر کو بھی تو وقت دینا ہوتا ہے، تم تو بلا وجہ ہی اپنی بیٹی کو سر چڑھا رہی ہو۔ وہاں سے جانے سے پہلے ندرت بیگم نے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ 2-3 دن گرمی رہ جائے، لیکن ازمیر فوراً کہنے لگا کہ اتنے سال آپ کے ساتھ ہی تو رہی ہے، اب ہماری نئی شادی ہوئی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ شکیلہ بیگم بھی کہنے لگی کہ ہاں ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، جانے دو اسے۔ ایک آخری نظر نرمین نے اپنی ماں پر ڈالی تھی، کہنے لگی کہ ماما آپ نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، جانے آپ کو کون سی دشمنی، مجھ سے کون سا بدلہ لیا جو آپ نے میری شادی اس سے کروا کر پورا کیا۔ ندرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ تو بس اس کا حسین مستقبل چاہتی تھی کہ بس وہ جہاں رہے خوش رہے، لیکن بیٹی کو ناخوش دیکھ کر اب ان کے دل میں اندر ہی اندر ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ واپس اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، چھوٹی چھوٹی غلطی پر وہ اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا، اگر وہ کبھی فرمائش کر دیتی تو بھی اسے 100 باتیں سنا دیا کرتا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ازمیر تو صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ مجھے اب بچہ پیدا کرنا ہی نہیں ہے، میں تو تمہارے ساتھ 2 سال انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی بچے کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ لیکن دھیرے دھیرے نرمین کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک روز کچن میں کام کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی، 3 گھنٹے تک یوں ہی بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی۔ وہیں سکندر اپنے آفس میں ہی تھا، بار بار اس سے ندرت بیگم کے آنسو دکھائی دے رہے تھے، جو گزشتہ رات اسے بات کر کے کہہ رہی تھی کہ بیٹا پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے جیسے نرمین اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں مجھے وہ سکون دکھائی نہیں دے رہا، ایسے لگ رہا ہے جیسے ازمیر اس سے بدلہ لے چکا ہے، پتہ نہیں بن باپ کی بچی ہے، مجھ سے بھی ناراض ہے، ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ ندرت بیگم کو تسلی دے کر سکندر کہنے لگا کہ چچی جان آپ فکر مت کریں، میں کل آفس کے بعد اس سے ملنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ ابھی بھی وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اس کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا، اسے سارا کام وہیں پر چھوڑا اور ازمیر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دروازہ یوں ہی کھلا ہوا تھا، جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا ہوش اٹھ چکا تھا، کیونکہ نرمین بے ہوش کچن میں گری ہوئی تھی اور کچن میں کھانا جلنے کی وجہ سے دھواں ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے چولہا بند کیا تھا اور پھر جلدی سے اسے اٹھانے لگا۔ اس کی رنگت مکمل طور پر نیلی پڑ چکی تھی، فٹافٹ سے باہوں میں اٹھا کر وہ گاڑی میں لایا تھا، ساتھ اس کے گال بھی تھپ تھپا رہا تھا اور پھر گاڑی بڑی سپیڈ کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف دوڑا چکا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، وہ اس قدر عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ اس کی اور نرمین کی شادی ہوئی تھی تب سے ہی وہ دیکھ رہا تھا کہ ازمیر کا لہجہ کافی بدل چکا ہے، سکندر سے بھی اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ اسے ہاسپٹل لے کر گیا، جب ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھی تو فوراً سے اسے ڈرپ لگائی تھی اور پھر ساتھ ہی نبض چیک کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ بھی کرنے کو کہہ دیا تھا۔ ابھی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہی تھا کہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ مبارک ہو آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ سکندر ہڑبڑا چکا تھا، کہنے لگا کہ نہیں یہ میری وائف نہیں ہے بلکہ کزن ہے، ایمرجنسی میں ان کو لے کر آنا پڑا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ اس قدر ان کے لیے
فکر مند لگ رہے تھے، مجھے لگا شاید آپ ان کے ہسبینڈ ہیں۔ وہ نظریں چرا چکا تھا۔ نرمین کی حالت دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ازمیر جب اپنے فلیٹ پہنچا تو فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور نرمین موجود ہی نہیں تھی۔ وہ غصے میں آ گیا تھا کہ یہ لڑکی کہاں چلے گئی۔ اس نے فون کیا، سکندر کو تھا کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے، تمہاری یہ کزن کہاں ہے؟ میں تو پچھتا رہا ہوں اس سے شادی کر کے۔ جب سے شادی کی ہے سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کرتی، نہ یہ میرے ساتھ خوش رہ رہی، اور اب پتہ نہیں گھر کو ایسے چھوڑ کر کہاں چلے گی۔ سکندر بھی بڑے غصے میں تھا، کہنے لگا کہ تم سٹی ہاسپٹل پہنچو، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ نرمین کس حالت میں ہے؟ ازمیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی سٹی ہاسپٹل پہنچو، باقی باتیں وہیں پر ہوں گی۔ ازمیر ہاسپٹل آ چکا تھا، کہنے لگا کہ کیا ہوا اسے؟ ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہے؟ سکندر غصے سے کہنے لگا کہ یہ تو تم بتاؤ گے، جس قدر محبت اور اپنائیت سے تم نے اس سے شادی کی تھی۔ مجھے لگا تھا تم اسے بہت خوش رکھو گے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کی حالت کیا سے کیا ہو چکی ہے؟ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ کتنے دنوں کی بھوکی ہے، نہ ہی وہ خوش دکھائی دے رہی ہے نہ کچھ ہو۔ یہ تم بھی جانتے تھے کہ وہ کس قدر شوق اور چنچل مزاج لڑکی تھی، ہر وقت شرارتیں کرتی تھی، لیکن اب تم مسکراہٹ کی لکیریں اس کے چہرے سے مٹ چکی ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے تم اسے ذہنی اذیتیں دے رہے ہو، اسے ٹارچر کر رہے ہو، اور تو اور وہ پریگننٹ بھی ہے۔ یہ سن کر اس امید کا دماغ ٹھنکا تھا، وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ کہنے لگا کہ سکندر دیکھو، پہلے کی بات اور تھی، اور وہ میری بیوی، اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس لڑکی کو مسئلہ کیا ہے۔ دنیا کی ہر ضرورت اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ خوش کبھی دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ شادی سے پہلے کسی اور کو ہی پسند کرتی تھی۔ سکندر مٹھیاں بھینچ کر رہ چکا تھا۔ نرمین کو بھی ہاسپٹل میں رکھنا تھا، لیکن ازمیر اس سے پہلے ہی گھر لے آیا تھا۔ اسے لگا تھا پریگننسی کی خبر سن کر وہ خوش ہوگا، لیکن کہنے لگا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ میں جانے کے بعد وہ سکندر تمہارے پاس اس فلیٹ میں آتا تھا نا؟ بتاؤ، یہ بچہ اسی کا ہے نا؟ میرا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دم سے جنونی ہو کر جس انداز میں وہ بولے جا رہا تھا، نرمین کا تو پورا وجود ہی کام کر رہ گیا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے کہنے لگی، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے جب آپ میرے قریب نہ آئے ہوں، اور اب آپ مجھ پر ایسا گندا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن ازمیر اس قدر غصے میں تھا کہ اس پر الزام لگا جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ جھوٹ مت بولو، میں جب بھی تمہارے قریب آیا میں مکمل طور پر پورا انتظام کر کے آیا تھا، کیونکہ میں تمہیں ابھی پریگننٹ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جانتا ہوں میں یہ سارا کھیل تم دونوں کا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تم پہلے سے پریگننٹ ہوگی۔ اس سکندر کے ساتھ بس اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کروا دی گئی ہے نا، تمہاری وجہ سے۔ وہ مسلسل اسے باتیں سنائے جا رہا تھا۔ تبھی سکندر نے جب گھر جا کر بتایا تو ندرت بیگم بھی خوش ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ میں جاؤں گی اور نرمین کو کچھ روز کے لیے یہاں لے آؤں گی، بلکہ میں تو کہتی ہوں جب تک وہ ڈلیوری نہیں کر لیتی اسے گھر میں ہی رکھوں۔ پتہ نہیں مجھے تو رہ کر پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی پھول جیسی بچی پر شادی جیسا بوجھ ڈال کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ پتہ نہیں وہ کیسے سب کچھ ہینڈل کرے گی۔ ادھر سے سکندر اور ندرت بیگم بھی گھر سے نکلے تھے، اور ادھر ازمیر اسے بالوں سے پکڑ کر تھپڑ پر تھپڑ مار چکا تھا۔ وہ رو رو کر اپنی صفائی دے رہی تھی، لیکن وہ زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مار گیا۔ ایک فلک شگاف چیخ تھی جو نرمین کے حلق سے نکلی تھی، لیکن تبھی دروازہ کھول کر سکندر اور ندرت بیگم اندر داخل ہو چکے تھے۔ نرمین کو یوں مار کھاتا دیکھ کر سکندر فوراً آگے بڑھا تھا۔ ازمیر کو کالر سے پکڑ کے کتنے ہی مکے اس کے منہ پر برسا چکا تھا۔ کیسے کیسے گندے الزام تھے جو ازمیر نے نرمین پر نہیں لگائے تھے۔ نرمین تو بے ہوش ہو چکی تھی، اور ازمیر کہنے لگا کہ میں پورے ہوش و حواس میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کر چکا تھا۔ سکندر اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر چکا تھا کہ کمینے، تجھے میں نے اپنا دوست، اپنا بھائی سمجھ کر اپنی کزن سونپی تھی، لیکن تو نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ میں نے کس قدر غلط فیصلہ کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے میں نے اس پھول جیسی لڑکی کی زندگی برباد کر دی جو مجھ پر اندھا یقین کرتی تھی۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانے پر، وہ بھی حاملہ بیوی پر حملہ کرنے پر میں تمہیں پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ اس نے فوراً پولیس اسٹیشن کال کی تھی۔ پہلے تو اسے پولیس کے
حوالے کیا تھا اور پھر نرمین کو لے کر ہاسپٹل گئے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کا مس کیریج ہو چکا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ نرمین تو خوف سے بس روئے جا رہی تھی اور ندرت بیگم اپنی بیٹی سے معافی مانگ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں تو ماں نہیں بلکہ ڈائن نکلی، اپنے ہاتھوں سے تمہاری زندگی برباد کر دی، تم میری منتیں کرتی رہی، ترلے کرتی رہی کہ تم پڑھنا چاہتی ہو تمہاری شادی مت کروں، لیکن میں پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں پر کیسی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شکیلا اور سکندر کی باتوں میں آ کر میں نے تمہاری زندگی کو خراب کر دیا۔ وہ روئے جا رہی تھی جبکہ نرمین چند دن ہاسپٹل میں رہی، پھر واپس گھر آ چکی تھی۔ اس کی عدت شروع ہو چکی تھی، ڈیورس پیپر بھی آ چکے تھے، جبکہ ازمیر تو لمبی قید کے لیے جیل میں جا چکا تھا۔ سکندر اس کے سامنے نظر ملانے کو تیار نہیں تھا۔ وہی شکیلا بیگم کے طنز بھرے لہجے میں باتیں سن کر ندرت بیگم نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر ہی ان میں ہمت آئی تھی۔ دادا سائیں اور اپنے جیٹ کے سامنے آ کر کہنے لگی، بھائی صاحب میں زمین اور کاروبار میں اپنا حصہ چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اب الگ گھر میں رہوں اپنی بیٹی کے ساتھ، میں مزید اس گھر میں رہ کر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلے اپنی بیٹی کو آپ لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میں نے دیکھ لیا۔ سکندر کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگا کہ نہیں چچی، آپ اور نرمین کہیں نہیں جائیں گی، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، میں سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، لیکن آپ لوگ دونوں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ تبھی نرمین کمرے سے باہر نکلی تھی، کہنے لگی کہ مجھے میرے باپ کے حصے کی زمینوں کے پیسے چاہیے، میں اپنا اور اپنی ماں کا خرچ خود اٹھا لوں گی۔ وہ بالکل بدل ہی چکی تھی۔ سکندر نے دوسری بات نہیں کی تھی بلکہ انہیں خود ایک گھر اپنے گھر کے سامنے ارینج کر کے دیا تھا، اور پھر وہ پیسے جو اب تک فیکٹری سے آ رہے تھے وہ باقاعدہ ان کے حصے کے ہر مہینے ان کو ملنے لگے تھے۔ نرمین دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی تھی اور سکندر کو رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے کالج جوائن کر لیا تھا، وہ خود سے کالج چھوڑنے جاتا اور لے کر بھی آتا تھا۔ راستے میں وہ کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرتی تھی، لیکن سکندر کو پچھتاوا تھا۔ ایک روز وہ ندرت بیگم سے کہنے لگا کہ میں نرمین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کاش میں پہلے یہ فیصلہ کر لیتا تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ لیکن ندرت بیگم فوراً اس سے کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، ایک بار پہلے بھی تمہاری باتوں میں آ کر میں اس کی زندگی برباد کر چکی ہوں، لیکن اب میں یہ فیصلہ اسی پر چھوڑتی ہوں، اگر اس کی مرضی ہوئی تو ہی وہ شادی کرے گی ورنہ نہیں۔ سکندر نرمین کے پاس آیا تھا، کہنے لگا تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی، کاش میں تمہاری محبت کو سمجھ لیتا، لیکن بس اس خوف سے کہ کہیں تم میرے ساتھ خوش نہ رہ سکو، میری ماں تمہاری زندگی اجیرہ نہ کر دے، میں نے تمہارا رشتہ ازمیر سے کروا دیا، لیکن کاش میں ایسا نہ کرتا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ نرمین بالکل سنجیدہ تھی، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اب اپنی زندگی میں کسی مرد کو شامل کرنا ہی نہیں ہے، میں نے پڑھنا ہے، اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد اگر ضرورت پڑی کسی مرد کی تو بتاؤں گی۔ سکندر خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد شکیلا بیگم نے اس کی منتیں کر دی تھی، لیکن اس نے شادی نہیں کی تھی۔ جب تک نرمین کی پڑھائی مکمل نہ ہوگی وہ ڈاکٹر نہ بن گی۔ ایسے میں سکندر اور طاہر جان ہی تھے جنہوں نے اسے باقاعدہ اپنا ہاسپٹل بنا کر دیا تھا۔ وہ خوش تھی اور سکندر نے واقعی اسے محبت ہونے کا ثبوت بھی دیا تھا۔ جس روز اس کے ہاسپٹل کا افتتاح تھا اسی روز اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا کہ یار، اب تو میری داڑھی کے بال بھی ایک دو سفید ہونے لگے ہیں، کیا بوڑھا کر کے مارو گی مجھے؟ اب تو شادی کے لیے ہاں کر دو، کیا ابھی بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ یہاں بھی اپنے دل کے جذبات سے انجان بنی رہو گی؟ وہ گہری سانس خارج کر کے سکندر کو دیکھنے لگے تھے۔ اتنے سالوں سے وہ کفارہ ہی تو ادا کر رہا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، کہنے لگا کہ میں آپ کا ہاتھ تھام لوں گی، آپ کے ساتھ رخصت ہو کر شادی بھی کر لوں گی، لیکن مجھے تب زیادہ خوشی ہوتی جب یہ معصوم بھولی بالی سی نرمین آپ کی محبت میں بالکل دیوانی تھی، جنونیت میں آپ کے آگے پیچھے گھومتی تھی کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، لیکن آپ نے میری محبت کو روند دیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ میرے دل میں آپ کے لیے دوبارہ سے وہ محبت زندہ ہو پائے گی۔ سکندر کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر گال پر آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو دوبارہ سے پہلے جیسا بنا کر رہے گا۔ جلدی دھوم دھام سے دونوں کی شادی کر دی گئی تھی۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر تھے،
اور سکندر ایک کامیاب بزنس مین۔ دونوں کی جوڑی بے مثال تھی۔ دھیرے دھیرے دونوں کے بیچ تمام تر رنجشیں بھی دور ہونے لگی تھی اور مل کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے تھے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔